ٹھیک ہے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بحمد الله تعالى مرکز توحید و سنت میں ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال نے حاضری کا موقع عنایت فرمایا. رب کے حضور التجا گئے کہ اس حاضری کو اللہ کریم میری آپ کی ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. اسٹیج پر ذی قدر علماء کرام جو اپنے وقت کے جبال العلم کہلاتے ہیں موجود ہیں. میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے علماء کرام بالخصوص میرے لیے انتہائی قابل صد احترام مولانا میر سمیع الحق صاحب اور میری جماعت بلوچستان کے امیر میرے برادر مکرم مولانا سیف اللہ صاحب اور اسی طرح دیگر علماء کرام. پھر سٹیج کی طرف سے جو یہ اعلان ہو گیا کہ حالات اور وقت، اس کا تو مجھے کوئی علم نہیں. میں آپ کے سامنے جو آیت تلاوت ہوئی ہے اس کے متعلق کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی ایک درخواست ہے کہ آپ اس سردی کو بھگائیے. اللہ کے گھر بیٹھے ہیں اور ہاتھ باندھ کر نہ بیٹھیے. حاکم الحاکمین کی جناب میں آئے بیٹھے ہیں. کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ ہم سب کے آنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے.
اور یہ محافل اور یہ پروگرام، یہ اجتماعات آپ سب احباب کے لیے دین کا ایک سبق لینے کا پروگرام ہوتے۔ جب کوئی بات اچھی لگے تو ہم سب کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کہنا ہے نہیں کہنا ہے؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ تو بات اچھی لگے تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ گونگے میرے ساتھ نہیں بولیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ سردی والے نہیں بولیں گے، کیا کہیں گے؟ توحید ہی بولیں، جو صرف توحید ہے وہ بولے، کیا کہیں گے؟ چلیں جزاک اللہ۔ بات اچھی لگے تو آپ سب کو کہنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ با کلمات ہیں، تاکہ پتہ چلے یہ غیور موحد لوگوں کا اجتماع ہے۔ بہرحال جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر استقامت ہے۔ انسان جب بھی آنکھ کھولتا ہے تو وہ فطرت اسلام، فطرت دین ہی لے کر آتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماحول نے، حالات نے ہر انسان پر اپنا اثر اور رنگ جمانا ہوتا ہے، لیکن وہ رنگ، حالات، اثرات وقتی ہوتے ہیں۔ فطرت انسان کے دل میں، خانے میں کہیں نہ کہیں صدا لگا رہی ہوتی ہے، آواز دے رہی ہوتی ہے، اس کو فطرت واپسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس چنگاری کو جگانے کے لیے، اس کو ابھارنے کے لیے، اس کو مزید نکھارنے کے لیے رب تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو بھیجا گئے۔ وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ داعی آ کر انسان پہ، انسانیت کے قلوب و اذہان پہ محنت کرتے گئے، اور اس محنت کا جو محور اور مرکز ہے وہ صرف ایمانیات ہوا کرتا ہے، اعتقادیات ہوا کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اعتقادات، ایمانیات اور اس کی بنیادی کلمہ آسان لفظوں میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کی محنت کے لیے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ محنت کا تسلسل ہے، ایک پیغام کا تسلسل ہے، اور وہ محنت اذہان و قلوب میں لا الہ الا اللہ، اس کا اگلا جملہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی محنت، پہلا عنوان، پہلا سبق ایک ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ سب جانتے گئے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو میرے آپ کے کان میں جو پہلی آواز لگائی ہے وہ کیا آئی ہے؟ بولیے بولیے، ایسے نہیں چلے گا، کیا آئی ہے؟ جن کے کان میں اذان دی گئی وہ بولیں، نہیں دی گئی تو ابھی مولانا سیف اللہ اذان دیں گے۔ چلے بولیے میرے ساتھ، کیا آواز آئی ہے؟ چونکہ ہم پنجاب کے لوگ ہیں، تقریر کے لیے تو اور لوگ بھی ہیں، میں تو کچھ چیزیں یاد کرانے کے لیے آیا ہوں، بس نہ تقریر وقریر ہے، یہ چند بنیادی باتیں ہیں۔ بھئی آپ پیدا ہوئے تو اماں ابا نے کان میں کیا کہلوایا تھا؟ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں بنگلہ دیش والے نہیں بول رہے، وہ جو کنارے میں ہے نا وہ کھسل کر، چونکہ میں مدرس آدمی ہوں، مدرس کو پتہ ہے کون سا طالب توجہ کر کے بیٹھا ہے، کون نہیں بیٹھا ہے۔ بھائی بولیے میرے ساتھ، کیا آواز آئی ہے؟
اور آپ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، چارپائی سامنے ہے، جنازہ سامنے ہے، میت سامنے ہے، نہلا دھلا کفن پہنا کر جو رکھا گیا گئے، وہاں بھی عالم نے پہلی آواز کیا لگانی ہے؟ یہ ایمانیات ہے، یہی ایمانیات ہے۔ درمیان میں آپ کی زندگی جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس محنت پر جب ہم قائم و دائم رہتے گئے تو اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ قل ربی اللہ ثم استقم، جنہوں نے اللہ اکبر کو مانا، اللہ سے یاری لگ گئی، اللہ سے تعلق لگ گیا، اب رب کا مطالبہ ہے کہ اس میں استقامت آئے، مد و جزر، اتار چڑھو، کچھ بھی ہوئے لیکن زندگی میں استقامت آنی چاہیے۔ اپنے کاز، اپنا مشن، اپنا پیغام۔ اور جب لوگ استقامت اختیار کرتے گئے تو اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے بات کو شروع کرتے ہیں مثال دے کر۔ قرآن پر جھوم کر کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ توحید سے وابستہ لوگ جب استقامت اختیار کرتے گئے تو اللہ کی نصرت اور مدد بھی آتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی شخص، کسی بھی شخصیت کی بات ہو، ایمان بنیاد ہے۔ استقامت اس کے لیے قائم و دائم رکھنا وہ ضروری ہے۔ اب اللہ کریم قرآن حکیم میں متعدد مثالیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیے 19واں پارہ ہے۔ خیر سے یہاں قرآن بھی نہیں ہے اسٹیج پر کہ آپ کو کھول کر دکھایا جائے۔ 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے۔ خداوند متعال جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرماتے گئے کہ حکم ہوتا گئے کہ آپ چلیے، آپ جائیے، راتوں رات آپ نکلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، میں آیت پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے جو یاد کرانا چاہتا ہوں، اللہ کا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے کاز پر، مشن پر، اعتقاد پر، ایمان پر جم جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ میرے ساتھ بولیے، کیا کرنی ہے؟ آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے، آپ کو مضبوط ہونا ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام چلتے چلاتے اپنی قوم کو لے کر جب وہاں پہنچے تو آگے دریا آ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب وہاں پہنچے تو آگے دریا گئے۔ قرآن مقدس پارے کا نام ہے وقال الذین، 19واں پارہ گئے، اور سورت کا نام شعراء گئے۔ اب 19واں پارہ سورت شعراء میں خداوند متعال بیان فرماتے گئے جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہنے لگے۔ ادھر فرعون تلاش کرتے 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 موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلا، یہ بھی وہاں پہنچا۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ سورۃ شعراء اور آیت نمبر 61 ہے۔ قرآن مقدس کو دیکھیے، 19واں پارہ سورۃ شعراء اور آیت نمبر 61 اللہ کی کتاب کے لفظ ہے۔ فرمایا فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ جب دونوں جماعتوں نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے پیروکاروں نے دیکھا فرعون کو، فرعون نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو، آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ فلما ترى الجمعان، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا،
توجہ کیجئے قرآن کی طرف۔ اب جب دیکھا تو اصحاب موسیٰ کا لفظ قرآن نقل کرتے گئے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام آج ہم مارے گئے، آج تو ہماری خیر نہیں، کل تک ہمارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، آج ہم پر بھی چھری چلا دے گا۔ اور یاد رکھیے نبی کا ایمان اپنی امت کے لیے مثال ہوا کرتا ہے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، نبی کا جو ایمان ہے وہ اپنی امت کے لیے مثال ہے۔ نبی کا ایمان اپنی امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بولیے بولیے کیا ہوتا ہے؟ امت کے لیے نبی کا ایمان اور پھر نبی کے اصحاب کا ایمان تا قیامت والے لوگوں کے لیے مثال ہوا کرتا ہے۔ اس پہ مفسرین نے بہت کلام کی، میں بس آیت پر آنا چاہتا ہوں۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے پیروکاروں نے کہا انا لمدرکون، آج ہم مر گئے، آج ہم پکڑے گئے، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ آئیے استقامت، اب یہاں استقامت سمجھ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، پکڑ سکتا نہیں، قال کلا۔ علماء موجود ہیں، عربی زبان میں انکار کے لیے کلا نہیں آیا کرتا بلکہ آیا کرتا ہے لا۔ انکار کے لیے کیا آتا ہے؟ بولیے بولیے کیا آتا ہے؟ لا، نہیں۔ اللہ کا پیغمبر یہاں یہ نہیں فرماتا، موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا لا، بلکہ فرمایا کلا، یہ ممکن نہیں، یہ ہرگز نہیں، یہ ہاتھ لگا سکتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کلاشنکوف ہے؟ کیا آپ کے پاس اسلحہ ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے؟ آئیے قرآن سنیے اور بات کو آگے بڑھاتے گئے۔ سبحان اللہ، سارے مل کر ایک جملہ کہیے، قرآن حق ہے، نبی کی زبان سچ ہے۔ قرآن، بولیے بولیے قرآن اور نبی کی زبان۔ قرآن نے جو کہا وہ ایمان ہونا چاہیے، اور پیغمبر نے جو فرمایا وہ اس پر تردد، وہم، شک نہیں۔ مسلمان بلا چونہ چرا یہی کہے گا قرآن حق ہے، نبی کی زبان۔ پیغمبر کہیں میرے اصحاب جنتی ہیں، پیغمبر کہیں میرے یار جنتی ہیں، کالا دل، کالی زبان، کالا قلم، کالا جھنڈا، وہ کہے نہیں نہیں، ہم کہیں نہیں، ہم ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان رکھتے ہیں صلی اللہ، بولیے ساتھ علیہ، بولیے صلی اللہ، اللہ اکبر۔ کالا کلا، عربی زبان میں لا آتا ہے، یہاں پیغمبر نے، موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا لا لا، نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ممکن نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں پکڑ سکے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا حضرت وہ سامنے آ رہا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، بے لسان الحال، علماء بیٹھے گئے، بے لسان الحال، قال نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے آگے جواب دیا، قرآن کا جملہ گئے، آپ نے فرمایا ان معی ربی، ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ اکیلا بالکل نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب موجود، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور جملہ یاد رکھنا، جن کے ساتھ رب ہے ان کے ساتھ سب ہے، جن کے ساتھ رب ہے ان کے ساتھ، بولیے بولیے، جن کے ساتھ رب ہے ان کے ساتھ، لوگوں جن کے ساتھ رب نہیں ان کے ساتھ سارا جہان بھی آ جائے کوئی ان کی مدد نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ مدد کرنے والا صرف، بولیے بولیے، ہر وقت مدد کرنے والا صرف اللہ۔ ان معی ربی، پیغمبر کہہ رہا ہے میرے ساتھ میرا رب ہے۔ عقیدہ سمجھو، جب پیغمبر کے ساتھ اس کا رب ہے تو میرے
کس کی ہے؟ صرف اللہ. بولو کون ہے؟ مولانا فاروقی صاحب آ چکے ہیں، میں تو اب بول ہی نہیں سکتا، لیکن ایک بات آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں، یہ تقریر، یہ جملے، یہ اجتماع سبق ہوتا ہے. ہم مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں، یہ آپ کو یاد کرانے آئے گئے. بولا کرے، عالم بولتا رہے، آپ سردی کے مارے چادر اوڑھتے رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. جن کے ساتھ رب ہے ان کے ساتھ سب ہوتے ہیں، اور رب نہ ہو تو پھر کوئی طاقت آپ کی مدد نہیں کر سکتی. عقیدہ سمجھ آیا؟ جب پیغمبر کے ساتھ رب ہے تو سارے جہان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ اکبر. آئیے قرآن میں چلتے گئے، 28واں پارہ گئے، پھر اس آیت میں آئیں گے، 28واں پارہ گئے. سورت کا نام مجادلہ ہے. قرآن کھولیے، سورت مجادلہ، 28واں پارہ. میرا نظریہ، میرے اکابرین کا نظریہ، میری جماعت کا نظریہ، علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ گونگے نہ بولو، کس کی ہے؟ بولیے بولیے، کس کی ہے؟ کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی ولی، سب ان کی شان برحق ہے. انبیاء پر ایمان لانا برحق، ولیوں کی ولایت کا احترام برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا یہ صفت ہے صرف میرے. آئیے 28واں پارہ گئے، سورت مجادلہ گئے، اور یہ میرے سامنے آیت کا نمبر 15 گئے. قرآن حکیم، اللہ مجھے آپ کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے 7 نمبر میں چلے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. لوگوں تم 3 آدمی چپ چپ کر باتیں کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو چوتھا کوئی نہیں، لیکن اللہ ہوا رابعہم، چوتھا میں اللہ موجود. تم 3 ہوتے ہو، چوتھا کون ہوتا ہے؟ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، تم 5 ہوتے ہو، تم کہتے ہو چھٹا کوئی نہیں، کنڈیاں لگا کے چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو، لیکن سنو وہاں چھٹی ذات اللہ کی ہوتی ہے. تم جہاں پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہونے والا کون ہے؟ آئیے آگے چلیں. میرے مرشد، میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ، کہیے 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 صلی اللہ. آپ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہیے صلی اللہ، اگر انہوں نے جھانکا، نیچے دیکھا تو ہمیں تو دیکھ لیں گے. آئیے حدیث اور قرآن کی آیت ملا کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اس امت کے پہلے شخص کا ایمان ہے جو تا قیامت میرے آپ کے ایمان کی نمائندگی کر رہا ہے. میرا جملہ سمجھیے، صدیق اکبر کا جو ایمان ہے تا قیامت امت کے ایمان کی نمائندگی کر رہا ہے. اگر صدیق کے ایمان میں تردد ہے تو یاد رکھ لو پھر امت کا ایمان نہیں بچ سکتا. صدیق کے ایمان کا گواہ اللہ کا قرآن آ رہا ہے. عظمت اصحاب پیغمبر پر اللہ کا، بولیے بولیے اللہ کا، اللہ اکبر. آئیے، یہ تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی، ان معی ربی سیہدین. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے نیچے جھانکا ہمیں پکڑ لیں گے. آئیے حدیث، پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا ما ظنکم باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر سارے کہیے رضی اللہ تعالی، ما ظنکم باثنین، کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں؟ اللہ ثالثہما، جس کے ساتھ تیسری ذات اللہ کی ہے. پھر آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق غم نہ کیجئے، ہمیں نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں جو بات شروع کی تھی کہ استقامت، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی
معِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، یہ کہنے کی دیر تھی، عرش سے جواب آ جاتا ہے فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کان ملا دی ہے، وحی آ گئی ہے، پیغام آ گیا ہے، جی میرا رب۔ فرمایا اَنْ أَلْقِ عَصَاکَ، کلیم دریا پر لاٹھی مارنا آپ کا کام ہے، اس پانی کے اندر راستے بنانا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا ایمان کہتا چونکہ چنانچہ تردد۔ آج کسی کو کہا جائے کہ ایسے ممکن ہے تو کہتا کیسے ہوگا، چونکہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن پیغمبر کا ایمان ساری امت کے لیے مثال تھا۔ کلیم نے بلا چون و چرا جب دریا پہ لاٹھی ماری، میرے رب نے اسی پانی کے اندر 12 دیواریں کھڑی کر ڈالی ہے، خشک روڈیں بن گئی۔ یہ نتیجہ ہے استقامت کا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ، یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند کہ پھول لگے پھل لگے تو آپ توحید و سنت کے نام لہوا بنے، نہیں، بہاروں کے خزاں لا الہ۔ یہ میں نے آیت شروع کی، تمہید باندھی، اسٹیٹ سیکٹری بھی کھڑے ہو گئے، وقت بھی ختم ہوا، چلے زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی ولی اللہ جاجری صاحب، ناظم اعلیٰ اشاعت توحید و سنت صوبہ پنجاب۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ہمارے مرکزی قائدین کے خطابات باقی ہے۔ ایک جھلک دکھانے کے لیے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں فکری جنگی کے امین